مجھے بتایا گیا الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، تو میں اس لیے تجھ سے پوچھ رہا ہوں۔ تو عرش معلیٰ نے کہا تجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے، مجھے یہ بتایا گیا کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے۔ میں نے اپنے دل پہ نگاہ ڈالی، میرا پلید دل اور اللہ کا پاک ٹھکانہ، بس مجھے ہوش نہیں آیا۔ چند لمحوں کے بعد حضرت فوت ہو گئے۔ حکیموں نے آ کے دیکھا، انہوں نے کہا حضرت کا دل پھٹ کے اور خون بن کے منہ کے راستے سے باہر نکلا ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا خون ہی خون ہے۔ لوگوں نے دیکھا کسی نے ایک پاؤں ہی کاٹ لیا۔ ان سے پوچھا حضرت آپ کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ پاؤں آپ کا کٹ گیا؟ اس نے کہا مجھے کیسے پتہ لگتا، میں نماز میں کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا نماز میں پتہ نہیں لگتا، پاؤں کاٹا گیا ہے، تکلیف ہوئی، درد ہوا اور اذیت پہنچائی گئی آپ کو۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ اس آدمی کو کس طرح پتہ لگ سکتا ہے جو نماز میں کھڑا ہو اس کے سامنے عرش معلیٰ ہو؟ جب میں نماز میں کھڑتا ہوں میرے سامنے عرش معلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اتحیات میں بیٹھتا ہے یہ تصور کرے اور یہ کیفیت بنائے کہ میں اللہ کے حضور بیٹھا ہوں، تو پھر اللہ کے حضور وہی کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی اپنے محبوب کی، اور اپنی انعامات کرنے کی کتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز بنا کر کے دنیا پہ بھیج دیا اور فرمایا تم دہراتے رہو گے میں تمہیں معراج کی سعادت بخشتا رہوں گا۔ اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المومنین، اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی، دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ان 3 چیزوں میں سب سے پہلی چیز فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی کی آنکھوں ٹھنڈی کرتا ہے، جتنا تبصرہ کریں اتنا کم ہے۔ اللہ کے نبی عرش معلیٰ کے پر جا کر کے اللہ کی زیارت کر کے اللہ سے ماوے گفتگو ہونے کے باوجود امت کو نہیں بھولے، تحفہ لے کے آئے، اور جو امتی اس تحفے کو سینے سے لگائے گا اللہ کے محبوب کی وہ ادائیں دہرائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی فرش پہ خوش ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والے کو اللہ کے نبی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں داخل جائیں گے، اور جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اللہ کے نبی کی آنکھیں دکھائے گا۔ اس کی بھی ایک مثال سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، کوئی حجت نہیں ہوگی، اور وہ میری امت میں بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ کہاں کھڑا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما فرعون و حامان و ابی ابن خلف، قیامت کے دن حامان، فرعون، ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ خدا کے دشمنوں میں ان سے بڑا کوئی دشمن نہیں۔ یہ کتنے بڑے دشمن ہیں ان کی وضاحت کرنے کے بعد پھر لمبی ہو جائے گی، انتہائی اختصار کے ساتھ ابی ابن خلف کی بات کرتا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک آدمی تھا، اس نے گھوڑا پار رکھا تھا اور ہر آنے جانے والے اپنے دوست کو کہتا تھا اس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے میں نے اللہ کے نبی کو قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کر دوں، یہ بدبخت ایسی بکواس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اسے قتل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کو میرے ہاتھوں میں قتل ہونا ہے، میں نے اس کو قتل کرنا ہے۔ اور یہ مسلم مسئلہ ہے، پوری امت کا متفقہ مسئلہ ہے، جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوگا جس کو کوئی نبی قتل کرے گا یا جو کسی نبی کو قتل کرے گا۔ شیطان سے بھی زیادہ سخت عذاب اسے ہوگا۔ تو یہ احد کے میدان میں آیا، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آوازیں لگا رہا ہے کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی موت اسے آوازیں مار رہی ہے، تم پیچھے ہٹ جو، اس کو میری طرف آنے دو، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ جب اللہ کے نبی کے قریب آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی تھی، تو آپ نے قریب کھڑے ہوئے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ مجھے چھڑی دو، ان کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، چھڑی تھی ان کے ہاتھ میں، چھڑی پکڑی اور یوں ماری
حدیث پاک میں آتا ہے کان کی اس بریک لو پر، یہ جو کان کی بالکل بریک لو ہے اس پر لگی معمولی سی خراش آئی، اور وہ آگے بڑھنے کے بجائے اس نے چیخنا شروع کر دیا، اپنے گھوڑے کو واپس دوڑا دیا اور چیختا پھر رہا، چلاتا پھر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ اس طرح چیخ رہا تھا جس طرح شیر کو گدھا دیکھ کر کے چیختا ہے، جس طرح جنگل میں سور چیختا ہے، فرمایا جس طرح کوئی وحشتناک جانور کو دیکھ کر کے بیل چیختا ہے اس طرح چیختا تھا۔ مشرکین مکہ نے کہا او بد نصیب و بد وقت، دیکھ معمولی خراش آئی ہے اتنا چیختا پھر رہا ہے۔ اس نے کہا بد نصیبو اس خراش کو نہ دیکھو، اس ہاتھ کو دیکھو کس ہاتھ سے آئی ہے، کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے آئی ہے۔ اور اس وقت مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے اگر عرب کی روئے زمین پر تقسیم کر دی جائے تو سارے لوگ چیخ چیخ کے مر جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز پڑھے گا میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، اور جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن میرے اس دشمن کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ معراج کا اصل سبق یہی ہے، اس سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زکوٰۃ اور نماز مکمل ہوگی باقی ساری کمیاں و خامیاں اللہ پوری کر کے اپنی رحمت سے اسے جنت میں بھیج دے گا، اور جس کی نماز میں خامی ہوئی یا زکوٰۃ میں کمی ہوئی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور قرآن مجید میں صاف موجود ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو۔ کیوں؟ کیا مقصد؟ جس طرح مشرک دائمی جہنمی ہے بے نماز بھی دائمی جہنمی ہے، جس طرح مشرک کے لیے مغفرت اور بخشش نہیں ہے اسی طرح جہنمی کی بے نماز کے لیے بھی بخشش نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بہترین ہے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سوال کر کے بتائیں، جواب بتائیں اپنے ضمیر سے پوچھ کر کے، جو اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرے وہ جہنم میں جائے گا؟ اونچی آواز سے۔ تو جو اللہ کے نبی کی آنکھیں جنت دکھائے وہ جنت میں جائے گا؟ پھر فیصلہ تو ہو گیا۔ پڑھو گے کہ نماز کے نہیں؟ اللہ کے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرو گے کہ نہیں کرو؟ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل نجات اسی میں ہے اور یہی معراج کا سبق ہے۔ معراج کے بڑے بڑے قصے ہیں لیکن قصہ خلاصہ سب یہی ہے کہ اللہ کے نبی معراج پر تحفہ لے آئے اور اس کی اہمیت اور عظمت سب جانتے ہیں۔ دیکھو مستقل گھر بنایا جاتا ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور روزانہ اس سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی، پہلے پوچھا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تمہارا ایمان ہے؟ ہاں ہمارا ایمان ہے۔ فرمایا یہ ایمان ہے تو سب کو چھوڑ دو پھر نماز کی طرف آ جاؤ۔ نماز کی طرف آئیں گے تو ہمارا خسارہ ہو جائے گا، ہمارا کھیت خراب ہو جائے گا، ہمارا کارخانے کی آمدن کم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گی۔ فرمایا بس ایک بات ذہن میں رکھو، کامیابی نہ کھیت میں ہے، نہ کارخانے میں ہے، نہ کاروبار میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ نماز میں۔ حی علی الفلاح۔ اور قرآن مجید میں بھی وضاحت میں جاؤں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، بس 5 مرتبہ جس کو بلایا جاتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ جو 5 وقت کی نماز اور اذان سن کر کے اللہ کے گھر نہیں آتا، کامیابی کی طرف نہیں آتا، خدا کی قسم اس دنیا پہ اس میں سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہم انا نسألک رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انصر عساکر المجاہدین۔ اللہم اخذل اعداء الدین۔ یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم، انت بحاجتنا علیم وعلی خلاص قدیر، فہو علیک یسیر، فمن علینا بقضائها
یا اکرم الاکرمین و یا اجود الاجودین و یا اسرع الحاسبین و یا رب العالمین ارحمنا وارحم علی جمیع المذنبین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک علی کل شیء قدیر وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا